بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا تھا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں عابد زبیری صاحب، ان کی جانب سے جو وکیل عدالت میں پیش ہونا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو باقاعدہ نوٹس جاری ہوا تھا، تو ایگزیکٹو جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کی جانب سے خواہش تھی، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون اور احسن بھون گروپ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ احسن بھون سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش ہو اور وہ بھی وہی بیانیہ دے جو حکومت کا یا پی ڈی ایم کا بیانیہ ہوگا۔ لیکن عابد زبیری صاحب نے ان کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے اور اب عابد زبیری صاحب کے وکیل عدالت میں پیش ہوں گے۔ جو ایگزیکٹو کمیٹی تھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، میں آپ کو اس کا فرق بھی بتاؤں گا اور میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان بار کونسل کیسے ممبران کیسے بنتے ہیں، اور وہاں جو بار بار پاکستان بار کونسل پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب نے عثمان بزدار کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ یہ عثمان بزدار کے خلاف وہ مقدمات ہیں، ایک تو آپ کو عثمان بزدار کہیں نظر بھی نہیں آتے، جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، بھلے وہ عمران خان کی پیشی ہو یا یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، تو آپ کو عثمان بزدار کہیں نظر نہیں آتے، جس طریقے سے آپ کو خسرو بختیار نظر نہیں آتے اور جس طریقے سے آپ کو جو سابق مشیر تھے احتساب کے وہ نظر نہیں آتے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانیاں وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے مفادات نہیں لیے۔ زلفی بخاری کو دیکھ لیں، مفادات نہیں لیے لیکن وہ جیل میں گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن مفاد پرست ٹولہ بھی خان کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس سارے معاملے پر بالکل خاموش ہے اور پیچھے ہے۔ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس جائیدادیں بنانے کے الزام میں عثمان بزدار اور ان کی فیملیز کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اور انہوں نے نیب نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو مراسلہ جاری کر دیا، جس میں 28 فروری تک نیب لاہور کو عثمان بزدار کے نام پر جو جائیدادوں کا ریکارڈ ہے وہ فراہم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پہلے عثمان بزدار کو طلب کیا گیا تھا، عثمان بزدار نے ضمانتیں کروائی تھیں، ضمانتوں میں آ کے بیانات دے دیے تھے کہ عثمان بزدار کو وہ ہمیں اب ریکوائرڈ نہیں ہے، ہم ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے بیان دے دیا، ضمانت واپس لے لی گئی۔ جب یہ نئے چیئرمین آئے، ابھی نئے تو نہیں آئے لیکن جو قائم مقام چیئرمین نئے بنایا گیا ہے، اور آفتاب سلطان نے جب استعفیٰ دیا، اس کے بعد عمران خان کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے اور عثمان بزدار نے عبوری ضمانت کروا لی ہے۔ مراسلے کے مطابق عثمان بزدار کے خاندان کے 10 افراد کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ عثمان بزدار کے تمام فیملی ممبران کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ، عثمان بزدار یا ان کی فیملی کے نام پراپرٹیز، زمین، تحائف اور وراثتی جائیداد کا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ اب نیب وہ کام کر رہا ہے جو نیب ترامیم کے ذریعے جو چیزیں نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دی گئی ہیں، نیب اب وہ کام کرنے بیٹھ گیا ہے، اور صرف اب یا تو اگر آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف ایسی کاروائیاں کرنی تھی تو آپ نیب ترامیم نہ کرتے، آپ نے نیب ترامیم کر کے 50 کروڑ سے کم کے جو اثاثے ہیں ان کو تو آپ نے نیب کے دائرہ اختیار سے ویسے ہی نکال دیا گیا ہے، اور آپ نے جو فیملی یا جو سپوزز ہیں بچے، ان کی بیوی بچوں کے بھی آپ نے اثاثوں کی حد تک آپ نے ان کو استثناء دے دی ہے۔ تو پھر آپ اپنے مخالفین کو کیوں نوٹس جاری کر رہے ہیں؟ جب آپ نے نیب قانون کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو اب کس بنیاد پر کاروائیاں آپ وہ کر رہے ہیں جب نیب کا قانون زندہ تھا، لیکن کب کر رہے ہیں جب آپ نے نیب کے قانون کو مردہ کر دیا ہے؟ اس وجہ سے یہ جس بھی عدالت میں جائیں گے وہاں سے یہ بے عزت ہوں گے، یہ مقدمات آگے چل ہی نہیں سکتے، گرفتاری تو دور کی بات ہے، یہ مقدمات آگے چل نہیں سکتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ہائی کورٹ میں جاتے تھے، اس نوٹس پہ کارروائی رکواتے تھے، اب چونکہ نیب ترمیم میں جو بیل کا کنسیپٹ ہے، ضمانت کا جو اختیار ہے وہ نیب عدالت کو دے دیا گیا ہے، تو اب آپ نیب عدالت میں جا کے عبوری ضمانت حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا۔ جبکہ دوسری جانب سندھ اور پختونخوا بار کونسلز کی جانب سے بھی یہ ایک کہا گیا ہے کہ جو فل بینچ بنایا جائے، اور یہ جو آج کو نوٹس لیا گیا ہے اس کے لیے فل کورٹ بینچ بنے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے بار ایسوسی ایشن اور ایک ہوتی ہے بار کونسل۔ بار ایسوسی ایشن جیسے لاہور بار ایسوسی ایشن ہے اور پنجاب بار کونسل ہے، پنجاب بار کونسل کے 76 ممبران ہیں پورے پنجاب سے، تمام اضلاع سے،
اور ہر ضلع سے ایک ممبر ہوتا ہے، اور کچھ اضلاع ہیں جہاں 2 ممبران ہیں، لاہور کے 16 ممبران ہیں۔ تو یہ ان کا مقصد یہ بیسیکلی قانون ساز ادارے ہوتے ہیں۔ بار کونسل جو ہے یہ قانون ساز ادارہ ہوتی ہے، اور بار ایسوسیشن ایگزیکٹو ادارہ ہوتی ہے۔ اب ایسے میں آپ کو موٹی بات سمجھا رہا ہوں کہ جو ایگزیکٹو اختیارات ہیں، حکومتی جیسے اختیارات ہوتے ہیں، وہ بار ایسوسیشن کے پاس ہوتے ہیں۔ جیسے لاہور بار ایسوسیشن ہے، پی ٹی آئی حمایت یافتہ صدر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ صدر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ صدر ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان بار کونسل ہے، جو نیشنل اسمبلی آپ اس کو کہہ لیں یا پارلیمنٹ کہہ لیں، اور نیچے پھر پنجاب بار کونسل ہے، خیبر پختونخوا بار کونسل ہے، بلوچستان بار کونسل ہے، اسلام آباد بار کونسل ہے، اور سندھ بار کونسل ہے۔ اب یہ منتخب ہوتے ہیں، اور منتخب ہونے کے بعد پھر ہر سال، پچھلا سال جو تھا پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین جو تھے اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، یہ اب 76 لوگ ہیں، 76 میں قراندازی ہوتی ہے۔ قراندازی کے بعد پتہ چلتا ہے، اب چونکہ اگر 76 ممبران ہیں پنجاب بار کے، تو وہ سارے کے سارے تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ سارے کے سارے احسن بون لیگی گروپ کے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک سال فارمیشن بن جاتی ہے، ہر سال یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ بار ایسوسیشن جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتی ہے، بار کونسلز کے جو ممبران ہیں وہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر سال وہاں پر جو وائس چیئرمین اور جو مختلف کمیٹیز کے چیئرمین بنتے ہیں ان کی پھر قراندازی ہوتی ہے۔ کسی سال جو پچھلا سال جو تھا اس میں جعفر تیار صاحب تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن بھی کیا تھا، وہ وائس چیئرمین تھے پنجاب بار کونسل کے۔ اس دفعہ جو پنجاب بار کونسل کی فارمیشن بنی ہے قراندازی کے بعد، وہ احسن بون لیگی گروپ کی ہے۔ پاکستان بار کونسل میں ہمیشہ یہ جو احسن بون ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یہ کیوں رہے ہیں؟ پنجاب بار کونسل میں جو انتخابات ہیں، جو ممبر پنجاب بار کونسل یا صوبائی بار کونسل کا جو ممبر بنتا ہے، وہ بنتا ہے ڈائریکٹ الیکشن سے۔ آپ نے ان کو ووٹ دیا، اور ووٹ دینے کے بعد وہ ممبر بن گیا صوبائی بار کونسل کا۔ پاکستان بار کونسل کا ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا۔ پاکستان بار کونسل کے لیے آپ کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں صوبائی بار کونسلز کے۔ جیسے سینیٹر ہے، تو وہ سینیٹر کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا۔ نیشنل اسمبلی کا جو وہ الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو سینٹ کے لیے آپ کو تمام صوبوں سے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں صوبائی بار کونسلز کے۔ وہاں 90% خرید و فروخت ہوتی ہے، کروڑوں روپے میں ایک ایک ووٹ صوبائی بار کونسل کا بکتا ہے، اور اس کے بعد کوئی جا کے پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بنتا ہے۔ اب پاکستان بار کونسل کے جو ممبران بنتے ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن سے نہیں آتے، وہ انڈائریکٹ الیکشن سے آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو شاید پنجاب بار کونسل میں یا صوبائی بار کونسل میں یا کسی بار ایسوسیشن میں وہ ڈائریکٹ الیکشن میں نہ جیت پائیں، لیکن وہ ووٹ خرید کے پاکستان بار کونسل کے ممبر بن جاتے ہیں، اور کروڑوں روپے، اربوں روپے وہ لگاتے ہیں۔ تو جو پاکستان بار کونسل ہے وہ بیسیکلی ایک قانون ساز ادارہ ہے، جو وکلا کو ان کے جو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، وکلا کے خلاف جو مس کنڈکٹ کی کارروائیاں ہیں وہ کی جاتی ہیں، ان کے جو لائسنس منسوخ کیے جاتے ہیں، کینسل کیے جاتے ہیں، وہ پہلے جو کیس ہے وہ صوبائی بار کونسل میں جاتا ہے، اور اس کی اپیل جاتی ہے پاکستان بار کونسل میں۔ اس وجہ سے جو آپ کو پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین نظر آتا ہے یا چیئرمین ایگزیکٹو، وہاں یہ لوگ بہت مضبوط ہیں۔ جہاں پیسہ لگے گا نا، جہاں خرید و فروخت ہوگی، جہاں ضمیروں کا سودا ہوگا، وہاں یہ آپ کو مضبوط لگیں گے۔ جہاں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا وہاں آپ کو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ سب سے طاقتور نظر آئیں گے، کیونکہ وکلا عام جو وکیل ہے، پروفیشنل وکیل ہے، نوجوان وکیل ہے، وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ دے رہا ہے عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے۔ جہاں پر انڈائریکٹ الیکشن ہوں گے اور وہی سندھ ہاؤس کی طرح منڈیاں لگنے والے الیکشنز ہوں گے، وہاں آپ کو یہ گروپ اسٹرانگ نظر آئے گا۔ اس وجہ سے جو پاکستان بار کونسل پی ڈی ایم کے ساتھ نظر آتی ہے، وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے پی ڈی ایم بنی ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے امپورٹڈ حکومت بنی ہے۔ تو یہ فرق آپ کو سمجھانا ضروری تھا۔ اب اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ لاہور ہے تو لاہور بار ایسوسیشن کے پاس اختیارات ہیں، ہائی کورٹ ہے تو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پاس اختیارات ہیں، فنڈز ان کے پاس آتے ہیں، تمام معاملات کو یہ دیکھتے ہیں، ممبرشپ یہ دیکھتے ہیں، الیکشنز کے معاملات کو یہ دیکھتے ہیں، اور بطور ایک ریپریزنٹیٹو وکلا کے ہائی کورٹ، پوری ہائی کورٹ کی ریپریزنٹیٹو
ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہ پنجاب بار کونسل نہیں ہے، لاہور کے وکلا کی جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ لاہور بار ایسوسیشن ہے، وہ پنجاب بار نہیں ہے، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ادارہ ہے اسمبلی کی طرح۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کی سپریم کورٹ کے وکلا ہیں ان کی نمائندہ جماعت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پاکستان بار کونسل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو اوریجنل جو بار ایسوسیشنز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایج حاصل ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اب ایک ہوتا ہے صدر اور سیکٹری اور پھر جو مختلف یہ ٹوٹل 17 ممبران ہوتے ہیں، ایگزیکٹو ممبران ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، وہ فارمیلٹیز کے لیے۔ اصل جو عہدہ ہے وہ ہے صدر کا یا سیکٹری کا، اور اس کے بعد پھر آگے چلتا ہے معاملہ جی کہ یہ ایگزیکٹو ممبر ہے کراچی سے، یہ پشاور سے ایگزیکٹو ممبر ہے۔ اب وہ ان کی کوئی اس طرح حیثیت نہیں ہوتی، ان کا اس طرح کوئی الیکشن پہ زور نہیں لگتا، اصل الیکشن تو صدر اور سیکٹری کا ہوتا ہے۔ اب صدر اور سیکٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، جبکہ جو ایگزیکٹو ممبران ہے وہ میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے ان کا اس طرح الیکشن نہیں ہوتا، یا وہ الیکشن تو ہوتا ہے، ان کو منتخب تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر کوئی اتنا زیادہ زور نہیں ہوتا، کوئی کنٹیسٹ نہیں ہوتا، یہ فارمیلٹی کے عہدے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ ہمیشہ ایک میڈیا تماشا چھوڑتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ 8-9 ایگزیکٹو ممبران کو بٹھا کے انہوں نے احسن بھون صاحب کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا بنا دیا وکیل، کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے وکیل جائے گا کہاں پہ، سپریم کورٹ کے جو از خود نوٹس ہے اس کیس میں۔ اب ان ایگزیکٹو جو ممبران ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، صدر اور سیکٹری کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہیں، باقیوں کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک تماشا لگانا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھی کھڑا کرنا ہے۔ احسن بھون صاحب کو ویسے تو یہ جو باقی ساری جماعتوں نے تو اپنے اپنے وکیل کر لیے، احسن بھون صاحب رہ گئے تھے، تو احسن بھون صاحب کو آپ پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھیج دیتے نا، آپ کیوں ان کو ایگزیکٹو ممبران سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے بھیج رہے تھے؟ بہرحال جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور یہ بات سمجھ آئی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر خود اپنا وکیل اپنی مرضی کا نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لسٹ سامنے آئی ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو ریپریزنٹ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ عابد زبیری صاحب کے منتخب کردہ سیکٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے مقتدر شبیر صاحب ہیں، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یہ سیکٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، یہ ریپریزنٹ کریں گے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو۔ احسن بھون صاحب والا جو شوشہ چھوڑا گیا تھا جیو نیوز کے لیے، اور ایک کہ جی عابد زبیری کو اور جو سیکٹری ہے ان کو چھوڑ کے ایگزیکٹو ممبران نے جو ہے وہ فیصلہ، ایگزیکٹو ممبران کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان نے وکلا کی جو لسٹ جاری کی ہے اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وکیل مقتدر صاحب ہیں، اور یہ مقتدر صاحب کس کے ہیں، یہ سیکٹری ہیں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، اور عابد زبیری صاحب کے یہ بطور سپریم کورٹ کے آفیشیل وکیل کے طور پر پیش ہوں گے۔ اور یہاں جو احسن بھون صاحب کو یہ پیش کرنا چاہتے تھے، ان کا سارے کا سارا جو ان کی کوشش تھی وہ رائے گاں گئی، ان کا جو پلان تھا، ان کا جو منصوبہ تھا کہ جہاں پر باقی پی ڈی ایم کے وکلا ہوں گے وہاں سپریم کورٹ بار کا جو وکیل ہے وہ بھی انہی کی بولی بولے گا، بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔